ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. اس وقت پاکستان کی سیاست تقریباً لیگل بیٹلز میں گھری ہوئی ہے. تمام فیصلے عدالتوں میں ہو رہے ہیں اور اس قدر دوہرا معیار ہے عدالتوں کا, الیکشن کمیشن کا, کہ خود ہی سیلف کانٹرڈکٹری وے میں وہ پتہ نہیں یا تو اس بات کی اب پرواہ ہی نہیں کرتے, جو میں آپٹکس کی بات کرتی ہوں کہ میسج کیا جا رہا ہے, کتنے سنکڈ ہیں ججز آپس میں, کتنے ریزنیبلٹی کے ساتھ چیزوں کو ڈس ایگری کرتے ہیں یا سیٹ اسائڈ کرتے ہیں یا اگری کرتے ہیں. اگر ایک وقت تھا کہ کسی جج کو یہ شائبہ بھی ہو جاتا تھا کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے یا پھر کسی وجہ سے ان کو بینچ سے, کیس سے الگ ہو جانا چاہیے, تو کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی. یہاں چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہیں جو 120 سے زیادہ سماعتیں کر چکے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو معلوم ہے کہ جو وکلاء ہیں پی ٹی آئی کے ان کو ان پہ اعتراض ہے. اسی طرح آج جب سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سولینس کا ٹرائل جو ہونا ہے, اس سلسلے میں جو فیصلہ سامنے آیا, تو جسٹس طارق جو ہیں انہوں نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا. اور انکار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ابھی ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے. وہ طریقہ بھی اتنا بھونڈا تھا کہ اس سے لگتا ہے کہ خود ادارے بھی نہیں چاہتے کہ کوئی لچک دکھائی جائے, کچھ آپٹکس کے لیے چیزیں بہتری سے لے کے چلی جائیں. اب اس دوہرے معیار میں جہاں ایک طرف تو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ بارہا کہہ چکی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے, آج بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کنونشنز نہیں ہو پا رہے, ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, لیکن الیکشن کمیشن ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر مستقل نہ صرف کامنٹس کر رہی ہے بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ ایک فیصلہ آنے کو تیار ہے ان کا. یہ جو دوہرے معیار ہیں, اس کا فائنل بینیفیشری تو پتہ نہیں کون ہوتا ہے, لیکن اصل میں اس کا ملبہ عوام پہ گرتا ہے, کیونکہ بیڈ ڈیسیجن میکنگ ایٹ دا لیڈرشپ لیول, انسٹیٹیوشنل لیول, اس نے آخر ٹرانسپائر ہو کے نیچے ہی آنا ہوتا ہے, اس کا اثر میرے اور آپ پہ ہی پڑنا ہوتا ہے. تو اداروں کو یہ پتہ نہیں کب ادراک ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہیں, خود وہ ہو سکتا ہے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے پروٹوکولز میں موو کرتے ہوئے انہیں بالکل ہیٹ فیل نہ ہوتی ہو کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہیں, بٹ الٹیمیٹلی ریٹائر ہو کے بھی اسی ملک میں رہنا ہے, انلیس کہ وہ پلان کر چکے ہوں کہ یہاں نہیں رہنا. بہرحال سسٹم کا بینیفیشری اشرافیہ, ادارے سرو کر رہے ہیں اشرافیہ کو, اور اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ عام طبقہ. آج الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو چیف ہیں ان کو بلا لیا ہے, گوہر صاحب کو انہوں نے بلا لیا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے ان الیکشنز میں. اب قانونی تقاضے اگر پورے نہیں ہوئے, دوسری طرف میں نے جیسے بتایا پشاور ہائی کورٹ ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور جس طریقے سے ایک ایکٹیوزم الیکشن کمیشن کا ہم دیکھ رہے ہیں شروع دن سے اس معاملے میں, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش باقی چھوڑی جائے گی آنے والے الیکشن میں. ملک صاحب, آپ کی کیا پریڈکشن ہے, کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ؟ بڑی اچھی طرح آپ نے نا اس کی ایک اچھی بیک گراؤنڈ دی ہے, اور یہ ہوا اس طرح کہ 7 دسمبر کو نا الیکشن کمیشن نے ان کو پارٹی سے پوچھا کہ جناب آپ اپنا الیکشن کا حساب ہمیں دیں, ذرا سخت زبان میں بات کریں. 8 کو انہوں نے جواب دے دیا جی ہم نے یہ الیکشن کرایا, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ گور علی خان صاحب چیئرمین ہو گیا, یہ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں جی کہ نہیں, یہ جو ہمیں 2-3 دن دیں. آج الیکشن کمیشن کی جو اندر سے خبر ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو بڑے اعتراضات نظر آئے, آپ نے لوگوں کو ٹائم صحیح نہیں دیا, جو سسٹم ہے آپ نے لوگوں کو کاغذ دینے کا چانس نہیں دیا. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہم جتنی مرضی کر لیں, کیونکہ آپ نے سوال میرے سے کیا کہ میری عقل کیا کہہ رہی ہے, میرا مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے تو بالکل آپ جب بول رہی تھی تو میری لگ رہا تھا میرے ساتھ نا فیصل واڈا بیٹھا ہے, تو مجھے بڑا اپنے پہ مان تھا کہ میں ایک سمجھدار ایک اچھا صحافی ہوں, میں چیزوں کو سمجھتا ہوں. تو آج سے 5 مہینے پہلے جب آ کے ایک بندہ دلیری سے کہہ رہا ہے اور میں بتاتا ہوں یہ ہوگا, یار بلّہ ہی نہیں ہوگا, تو وہ سارے صحافی کے منہ کھل جاتے ہیں. اس وقت وہ کنسیویبل تھا ہی نہیں, کس طرح بلّہ کس طرح نہیں. اچھا پھر آگے انہوں نے کہا تو جناب کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے. تو ہمیں اس طرح, میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو سویڈن تھا پہلے, مگر اس طرح کا پاکستان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک بندہ ایک سابق فیڈرل منسٹر کانفیڈنٹ سے کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں کینڈیڈیٹ بھی. اب آپ کو 5 مہینے میں 4 مہینے میں اگر آپ سارے ان کے سوال نکالیں سارے جواب آ رہے ہیں. تو میری اب اس بیک گراؤنڈ سے جو میں سمجھ رہا ہوں, مجھے وزیر اعظم بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی وہ بانی چیئرمین تو ریاست سے لڑ رہا ہے. پھر میرے ذہن میں وزیر داخلہ آ جاتا ہے جو نگران ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ٹیررزم میں یہ بندہ یہ پارٹی ملوث. اب مجھے یہ سینس کہہ رہی ہے موسٹ پرابلی کل انہوں نے نوٹس دے دیے, کل انہوں نے بلا لیا جی حاضر ہو,
اور کل ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام کی اوپننگ یہ ہو کہ اس پارٹی سے بلہ بھی چھین لیا گیا ہے اور دوسرا چیئرمین بھی مطلب شہید فزیکلی میں بات کر رہا ہے کہ دیر از یہ ہیڈ لیس پارٹی ہوگی, نہ اس کا کوئی چیئرمین ہے نہ اس کے پاس کوئی بلہ ہے. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال کیا الیکشن کمیشن کو نظر آتی ہے جو ڈویبل ہو؟ جتنے دن دیے تھے اتنے دنوں میں الیکشنز کروا کے انہوں نے رزلٹ سامنے رکھ دیا. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ صرف ایک کارروائی ہوتی ہے, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر, بیکاز یہ پرسن اسپیسیفک ہماری پالیٹکس چل رہی ہیں. یہ الیکشن کمیشن کس طرح افورڈ کر سکتا ہے, جو میں نے دوہرے معیار کی بات کی, کتنا کلیئر بائس. ٹھیک ہے وہ ایک وقت میں چیئرمین پی ٹی آئی تو کہتے تھے کہ بائس ہے, اب تو سب کو نظر آ رہا ہے. ابھی آپ نے جو جملہ کہا ہے نا کہ کارروائی, تو یہ الیکشن کمیشن کارروائی تو ڈال رہا ہے, اور کیا ڈال رہا ہے, اسے کارروائی ڈالنا کہتے ہیں. ادروائز دیکھیں کیا ہوتا ہے کل اور کیسے ہوتا ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ ابھی جو پلان کر رہے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات کا ہی بائیکاٹ کر دے. یہ اس کا اس انتخابات سے بہترین انتقام ہوگا اگر اس نے انتقام لینا ہے. اگر وہ کہہ دیں آپ الیکشن میں ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے بائیکاٹ کا فائدہ, اس کے باوجود بھی وہ جائے کچھ بھی کہیں, یعنی کہ وہ مزید کوئی کارروائی نہیں کریں گے, اس کو چیلنج بھی نہیں کریں گے کسی عدالت میں, کہیں نہیں جائیں گے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کریں گے, اپنی وہ لڑائی پوری لڑیں گے اور پوری طرح الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کریں گے. اوکے, پہلے لوگوں کے سامنے اسے پوری طرح ایکسپوز کریں گے. اور نہ بھی کریں تو مجھے ایک بات کا جواب دیں, کیا فضل الرحمان کے جو انتخاب ہوا ہے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایک کامنٹ بھی کیا؟ کیا مسلم لیگ نون کے اندر جو انتخابات ہوئے کیا اس میں لیگل پروسیجر جو تھا وہ پورا وہی اڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے آج الیکشن کمیشن کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے, یا اے این پی یا ایم کیو ایم؟ تو اگر ایک بات طے ہے کہ جی پی ٹی آئی کو آپ نے نہیں شامل کرنا اس الیکشن پروسیس میں, نہیں اس پروسیس میں ہی شامل نہیں کرنا, تو نہ کریں. مطلب مجھے تو ایک دم سے لگا, سوری آپ کو میں انٹروین کر رہی ہوں بیچ میں, لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین رولز 2020 اور الیکشن ایکٹ 2017 سے مطابقت نہیں رکھتے. اس سے تو سن کے ایسے لگتا ہے, اور آگے لکھا ہوا ہے الیکشن رولز 2017 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد میں تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے, اس لیے ہم انہیں سرٹیفکیٹ نہیں جاری کر سکتے. یہ اتنا قانونی پاکستان, اتنا قانونی الائنڈ جسے کہتے ہیں لیگلی ساؤنڈ الیکشن کمیشن میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ آئین جو پارٹی کے آئین ہے اس کے مطابق نہیں ہوئے, کہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن جس نے آئین کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے انتخابات ہی نہیں کرائے. کبھی صدر سے نہیں ملتے, کبھی انتخابات نہیں کراتے. انتخابات کرانا بہت ساری الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی نا, ٹھیک ہے, ان کے ذمہ ایک ہی کام تھا کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے اور آئین کے مطابق وقت پہ کرانا ہے, اور یہ وہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہی کام نہیں کر سکے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ٹوٹ پھوٹ گئی, جس کی چوتھی سطح کی قیادت بھی جو ہے وہ مطلوب ہے ریاست کو, اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سارے ڈاکومنٹ پورے کرو, تم یہ سارے چیزیں پوری کرو, تب ہم تمہیں مانیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان, اب اے این پی, شہباز شریف, نواز شریف, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مجھے بتائیں کہ کب یہ کیا کہتے ہیں, ان سے کون پوچھے گا؟ اور اگر نہیں پوچھے گا تو پھر ایک بات آپ طے کر لیں, جو میں نے جملہ پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی یہ انتقام لے گی کہ وہ اس انتخابات سے اگر وہ بائیکاٹ کر دے, ویسے تو کون سا وہ حصہ لیں گے, حصہ لے بھی لیں تو کون ہے کنٹیسٹ کرنے کے لیے؟ جو جیسے وہ بتا رہے تھے فیصل وارڈکا صاحب نے جو کہا ہے, وارڈ کا بھائی خدا کا واسطے اسلامی ملک کا کیا نام لے رہے ہو؟ زیادہ گھبرا گئے ہو آج لگتا ہے. میں بہت زیادہ گھبرا گیا ہوں. اور میں فیصل وارڈا صاحب جو ہیں انہوں نے جو کہا, ان کو کہاں سے اطلاعات آتی ہیں, کیسے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے, فیصل وارڈا صاحب کی طرح کچھ لوگوں کی ٹویٹس بھی اتنی سچ ثابت ہوتی ہیں. کچھ صحافی ہیں ایسے, آپ بھی جانتے ہوں گے, 3 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے. ایک صرف جملہ کہوں گا, دیکھیں میں فیصل وارڈا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, ان کا ایک سیاسی کیریئر ہے, میرے منہ سے وہ فلو میں نکل گیا لفظ, لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جب لوگ اس سطح پہ چلے جائیں کہ وہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ نظام کہ آپ کون ہیں، ہاں، اور نظام جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے، کس کے ہاتھ میں کھڑا ہے، اور اگر فیصل وارڈا صاحب نے ہی سارا کچھ بتانا ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا یہ کہنا ملک صاحب کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، حکم دے رہی ہے پشاور ہائی کورٹ، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ چیف سیکرٹری جو ہے امتیازی سلوک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب اس کو سیٹ اسائڈ کر کے ایک آئینی ادارہ ہی، یہ بھی ایک آئینی کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، دے آر ایٹ ہیل بینٹ ود ایچ ادر، میں نے کہا جس طرح دوہرا معیار، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، آئین، قانون، آپٹکس کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہائی کورٹ ہی جا سکتا ہے، میکسیمم ایک بندہ اس سے آرڈر لے کے آ رہا ہے، پھر بھی نہیں سنوائی ہو رہی، اب کدھر جائیں؟ مجھے تو بڑی معصوم لگ رہی ہیں۔ ہمیں جو سینئر بڑے بڑے وکلا ہیں، سارے نام ہیں، میں نے کبھی ان سے کبھی بات کری نا، ہم نے سپریم کورٹ پاکستان کی، تو انہوں نے بڑا پنجابی میں زور سے سمجھانا کہ اتے اسمان تے اللہ میاں تھلے سپریم کورٹ، یہی سنا تھا۔ بندال صاحب نے ایک تاریخ دی تھی، آپ چلی گئی ہیں پشاور ہائی کورٹ، میں آپ کو اسلام آباد لے کے جاتا ہوں، چیف جسٹس پاکستان نے الیکشن کا حکم دیا تھا، پھر آپ دونوں فرما چکے ہیں، وہ معصوم لگنے لگ گئے ہیں۔ میں آپ کو اسی میں تو اب طریقے سے ایک بات ہی کر سکتا ہوں نا، معصومیت سے مراد یہ کہ آپ جو کویسچن کر رہے ہیں، صدر پاکستان جو علامت ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کی بھی ریٹ نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو خبر بھی دینا چاہوں، میں نے ایک صاحب ہے وہ وہاں پہ خاصے اچھے عہدے پہ، کیونکہ ہمیں تو یہ ہمارا تو جینا اوڑھنا پھر جرنلزم، میں نے تو کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھنا تو چاہیے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا مسئلہ، ہم جیسے لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ہم تو بڑی عدالتوں کو سمجھتے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا، میں نام نہیں ان کا لے سکتا، انہوں نے کہا یار آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں الیکشن کمیشن، میں نے وہ کیا، انہوں نے کہا ہم تو خود عدالت ہیں، ہم آپ کو الیکشن کمیشن کی توہین میں پکڑ سکتے ہیں، الیکشن کمیشن خود عدالت ہے، ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عدالت کے اختیارات ہیں، اس نے کہا کہ جناب بڑے پھنے خاں بنتے ہو، ذرا کوئی بات کرو، ہم تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی توہین پہ کیس ہم عدالت ہیں، نمبر 1، نمبر 2 انہوں نے بتایا کہ آئینی طور پہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، عدالتیں اپنے کار، ہم اپنے کار، تو ابھی پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہے ان کو، میں تو خاموش ہی ہو گیا، ہاں جی بالکل، یہ پچھلی گورنمنٹ کا تحفہ ہے، میں تو خاموش ہی ہو گیا، میں کہ یار پھر تو میرے پاس تو آرگومنٹ ہی کوئی نہیں، توہین پارلیمنٹ، توہین الیکشن کمیشن، توہین ووٹر کوئی چیز نہیں ہے، توہین سیاسی پارٹی کوئی چیز نہیں ہے، کسی کا رائٹ ٹو ووٹ اگر چیلنج ہو رہا ہے، آپ ڈیٹ ہی نہیں دے رہے ہیں، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہوتا رہے وائلیٹ، اسی طرح سیاسی پارٹیاں جا کے ہائی کورٹس کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں، اس طرح پیپر لے کے آتی رہیں کہ یہ ہمارے پاس کورٹ کا آرڈر ہے، آپ کہتے ہیں نہیں سائڈ پہ ہو جائیں، ہمارا یہ آرڈر، تو یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو مجھے اس کے لیے کوئی ورڈ دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں کہ یہ ہے کیا، کیونکہ یہ سب کچھ عدلیہ کر رہی ہے، یہ سب کچھ آئینی ادارے کر رہے ہیں، تو ہم نے شکایت کس سے کرنی ہے؟ یا تو ہو نا کوئی ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہو تو ہم کہہ رہے ہوں کہ آئین معطل ہے، آئین اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن ایسے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آگے چلیں ذرا دوہرے معیار پہ، آپ کے تاحیات نااہلی، اول تو تاحیات نااہلی جن کی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں سنا تھا کہ ان کی دوبارہ سنوائی ہوگی، اب وہ بھی ہونے جا رہی ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ العزیزیہ سیٹ اسائڈ ہو گیا، اب یہ جو فائنل ایک صرف لیگل ہچ ہے، اس کو بھی اب ہٹا دیا جائے گا، تو نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو جائیں گے میاں نواز شریف کے۔ دیکھیں آج ایک نا بڑی دلچسپ بات ہوئی، وہ جب ملٹری کورٹس کا کیس چل رہا تھا تو اس میں جو ہمارے وکیل تھے صاحب لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے جسٹس طارق محمود صاحب کو کہا کہ ہمیں آپ پہ اعتراض ہے، آپ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، تو انہوں نے کہا تو کیا میں کھڑے ہو کے سماعت کروں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں ہوتا علیحدہ، نہیں ہوتا علیحدہ، آپ کیا کر لیں جو کرنا ہے۔ اب جب بات آ جاتی ہے کہ کر لیں جو کرنا ہے تو پھر ختم ہو جاتی ہے ساری بات۔ اگر ہم اس سطح پہ چلے جائیں کہ ہم سامنے والے کو کہیں کہ ہم نے تیری بات سننی نہیں، تو جو مرضی کر لے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے بعد وہ ایک شعر تھا کہ خدا کا ذکر غنیمت تھا اس زمانے میں، خدا کا خوف تو کہنے کی بات ہوتی تھی۔ تو جب ہمیں کوئی چیز ہی نہ سامنے رہے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے ایک بات بتائیں، جو یہ ہم ہچ کر رہے ہیں کہ جی ابھی یہ رہ گئی ہے، تو کیا چیز ایسی رہ گئی ہے اس پوری ریاست میں جس نے ہاتھ بڑھا کے میاں نواز شریف کو یہ نہیں کہا کہ آجا میرا کاکا، آجا میرا منا، آجا میں تجھے سنبھالتے ہوں؟ ٹھیک، کون سی چیز رہ گئی ہے جس نے نہیں کہا؟ مجھے بتا دیں۔ یہی تو معیار ہے کہ اس وقت ایک پارٹی بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف
اسی ٹائم میں یہ سب ہو رہا ہے. یا تو ہوتا ہے نا کہ باقی پارٹیز کے ساتھ اتنی لائٹ ہینڈیڈنس نہ ہو رہی ہوتی, ایک طرف بہت ہارڈ ہٹنگ ہے اور دوسری طرف یہ. اچھا اب وہ جو ہارڈ ہٹنگ کی بات ہے نا جہاں تک, تو دیکھیں زنیرہ صاحبہ اور مائی ڈیئر ملک صاحب, ایک تو آپ ایسے اداس نہ بیٹھا کرو, قسم سے مجھے نا نہیں یار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں رونے دھونے کا اتنے شدت کے ساتھ کہ وہ بھی اوور آنا ہے رونے دھونے والا, تو میں تو اس کے لیے بیٹھا ہوں. یقین کرو بعض اوقات اتنے معصوم لگتے ہو جیسے بچے کو زبردستی اسکول بھیجتے ہیں نا تو اس کی حالت ہوئی ہوتی ہے. اچھا تو میں کہہ ذرا تم آگے وہ اردو ڈائجسٹ میں واپس آ گئے ہو. یہ پڑھتے تھے نہیں وہ یہی ہے نا, بچے کو 2-4 واقعات, ایک بچہ ہوتا ہے, ایک غریب ہوتا ہے, وہ امیر ہوتا ہے. جی ذرا کرنٹ افیئرس پہ واپس آتے ہیں. دیکھیں زنیرہ صاحب, آخر کب تک ایسا ہوگا کہ ہم ایک کی شیروانی اتاریں گے اور دوسرے کو پہنا دیں گے, اس کو بالکل برہنہ کر دیں گے, پھر ہم اس کی ٹوپی اتاریں گے اور کسی کے سر پہ بٹھا دیں گے اور اس کو بالکل برہنہ کر دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں, میں نے کل بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی فنچ کی رپورٹ پڑھ لیں. فنچ یہ ایلن فنچ نہیں, وہ جو اوپنر ہے آسٹریلیا کا, نہیں یہ کریڈٹ ریٹنگ میں کہہ رہے ہیں یار ایڈا عظیم کرکٹر کہ اس کو پاکستان کا یہ بھی پتا ہے کہ ابھی انہوں نے مزید مانگنا ہے. نہیں یہ کریڈٹ ریٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ اپنی ایویلویشن دیتی ہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا مجھے پتا ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا آسٹریلیا کا شناختی کارڈ بھی چھینا جا سکتا ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کیا کر رہا ہے. اب مجھے شکر ہے ہمیں پڑھی لکھی خاتون ہے ہمارے. میں کہہ رہا یار اتنا ذہین کرکٹر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو پاکستان کو مزید بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. اس نے آج اپنی رپورٹ میں جو کہا ہے. اچھا مجھے پھر شیئر کر لینے دیں, پھر رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا. وہ رپورٹ آپ ہی شبید دسم 2 جملے کہہ دیں کہ اگر ہمیں ابھی بھی پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی بات کی, ہمیں یہی نہیں پتا چل رہا کہ ہماری کشتی معاشی دلدل میں ڈوب چکی ہے اور ہم کشتی کے اندر اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ یہ چپو میرا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ چپو میرا ہے. خدا کی قسم اگر ہم نہیں سنبھلے تو یہ چپو کسی کا نہیں رہنا. پہلے آپ کشتی بچا لیں پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ کریں. دنیا ہمیں کیا کہہ رہی ہے, یہ فنچ کی رپورٹ پڑھ لیں, ابھی اس کی رپورٹ آئی ہے, IMF کی ایک رپورٹ آئی ہے, ٹھیک ہے وہ پڑھ لیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں. وہ دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ تم تو تباہی کے دانے پہ کھڑے نہیں, گر چکے ہو, اور ہم کس پہ لڑ رہے ہیں کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی, اس کی مدت پوری نہیں ہوئی. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ پرائیورٹیز کی بات ہے اور میں انہی معیار کی ہی بات کر رہی تھی کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں اور آپ کو اب پرواہ نہیں رہی کہ آپ کس چیز کی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں. لوگوں کا اگر نظام انصاف سے ہی اعتبار اٹھ جانا ہے تو اس کے بعد معاشرے میں رہ کیا جانا ہے. جزا اور سزا کا کانسیپٹ ختم کر دیں, نکال دیں, باقی پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. اینڈ اسپیشلی اگر یہ فیل ہو رہا ہو کہ جو سزا ہے وہ تو صرف عوام کے لیے ہے, جزا صرف اشرافیہ کے لیے ہے, تو بھی میں سمجھتی ہوں اٹس اے ون سچویشن فار اشرافیہ. ایک سے لے کے یہ کشتی کہہ رہے ہیں, میں کراؤن کہہ دیتی ہوں, ایک سے لے کے کراؤن دوسرے کو دے دیتے ہیں, پھر لے کے تیسرے کو دے دیتے ہیں. اٹس اے میجیکل سرکل جسے کہتے ہیں, وہ میوزیکل چیئر چل رہی ہے, کوئی بھی اس کو روکنے کو تیار نہیں ہے. جو فچ کی رپورٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. یہ کریڈٹ ریٹنگ کمپنی ہے, ایجنسی ہے جو کہ پاکستان کی ریٹنگ ڈٹرمن کرتی ہے اور کنٹریز کی بھی کرتی ہے. بقول ان کے CCC کیٹیگری میں ہیں ہم, وچ از دا ورسٹ. بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC برقرار رکھنے کا, ہم بہت عرصے سے اسی کیٹیگری میں رہ رہے ہیں, فیصلہ کیا ہے. ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو بیرونی فنڈنگ کی ضروریات کے بلند خطرات کا سامنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ IMF کے ساتھ مارچ میں موجودہ قرض پروگرام ختم ہو جائے گا, جس کے بعد پاکستان کو IMF سے نئے پروگرام کے لیے مذاکرات کرنے پڑیں گے. یہ جو مذاکرات ہوں گے یہ آف کورس ہماری اس پچھلی 6 months کی پرفارمنس پہ ہوں گے, اور میں آپ سے پروگرام میں آگے جا کے شیئر کروں گی کہ ہم کہاں کہاں وائیولیٹ کر رہے ہیں IMF کے ساتھ اپنی کمٹمنٹس کو. اور جب نیکسٹ گورنمنٹ کے آنے پہ یا اسی گورنمنٹ کی کنٹینویشن میں جب بھی IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ وائلیشنز یہ نگران گورنمنٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ فچ نے یہ بھی کہا ہے کہ تاخیر بھی ہو سکتی ہے IMF کے ساتھ پروگرام کی توسیع میں, اور غیر یقینی کے خطرات بھی موجود ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان نے IMF کے موجودہ پروگرام میں کچھ بہتر کارکردگی دکھائی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ تاہم عام انتخابات سے چیزیں مشروط ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
ویلکم بیک ونس اگین. اور میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے. میں نے دوہرے معیار سے پروگرام سٹارٹ کیا تھا اور کل تک میں پڑھ رہی تھی کہ جس نے معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا وہ سرخرو ہوتا ہے، اور نواز شریف مستقل سرخرو ہو رہے ہیں. تو یہ کل سے اب تک میں معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنے سے انتقام پہ اور حساب پہ کیسے آ گیا، یہ بھی ایک دوہرا معیار ہے. رانا صاحب کیا کہیں گے؟ آج تو انہوں نے سارے آرمی چیفز فارمر جو ہیں ان کا بھی نام لے لیا، کبھی جنرل باجوہ، کبھی جنرل فیض یا جنرل راحیل کے خلاف میں نے سازش نہیں کی، لیکن سازش میں کون کون شامل تھا ان کا سب کو پتہ چلنا چاہیے. لگتا یہ کہ وہ جو ان کا ایک کنفرنٹیشنل اورا ہے وہ بار بار امڑ کے واپس آتا ہے، وہ پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں مصلحت کے تحت، لیکن پھر ان کو وہ تنگ کرتا ہے اندر سے. میں نے ملک اگر اجازت ہے تو اس کے بھی 1 منٹ میں اس کا بھی لے لوں گا. میں کچھ چیزیں آپ سے دیکھیں، جو میاں صاحب کے 2 چیزیں آج بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ حساب لینا تو بنتا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بالکل باتوں کے بالکل حساب لینا بنتا ہے، اور 75 سالوں کا حساب لینا بنتا ہے، اور قوم کو یہ حساب سامنے آنا چاہیے. قوم کی میتھ میں کمپارڈ آ سکتی ہے لیکن وہ حساب کتاب میں کچی نہیں ہو سکتی. اگر حساب لینا ہی بنتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حساب بھی لینا چاہیے کہ جرنلز کو کوٹھیاں کس نے بنا کے دیں اور سیاست میں آیا. یہ حساب بھی لینا چاہیے کہ جرنلز کو BMW گاڑیاں کس نے دی اور اپنے مرضی کے معاملات کرائے. یہ حساب بھی لینا چاہیے کہ بریف کیس میں پیسے بھر کے ججز کو کس نے بھیجے تھے. یہ حساب بھی لینا چاہیے کہ رشوت کا کلچر اس سیاست میں کس نے متعارف کرایا تھا. حساب ہی لینا ہے نا تو پھر یہ بھی لیں کہ عورتوں کی کردار کشی کس نے شروع کرائی تھی، کس نے گندے پوسٹر پھینکنے شروع کیے تھے. آپ نے حساب بھی لینا ہے نا قوم سے. تو پھر یہ بھی لینا چاہیے کہ چھانگا مانگا کی سیاست کس نے شروع کی تھی. قوم کو پتہ چلنا چاہیے. یہ بھی حساب لینا چاہیے کہ ایجنسیوں سے پیسے لے کے منتخب حکومتوں کے تختے گرانے کی کوشش کون کرتا رہا. حساب ہی لے رہے نا آپ، تو پھر آپ حساب لیں کہ یہ بھی لیں کہ جناب علی کس نے سیاست کے نام پہ کھربوں روپے بنائے، کس نے بیرون ملک کوٹھیاں بنگلے اور فیکٹریاں بنائی ہیں. نہ مانگ عدالتوں کو نہیں مانگتی نہ مانگے، لیکن قوم تو حساب مانگ رہی ہے نا. یہ بھی حساب لیں کہ آج تک منتخب حکومتوں کے خلاف کون کو کالے کوٹ پہن کے عدالتوں میں پیش ہوتا رہے. اور آپ جنرل کی بات کر رہی ہیں نا کہ میاں صاحب نے کہا جی جنرلز کا 2 ان کی زندگی میں جنرلز کے ساتھ تعلقات کے وہ ہیں. ایک ضیاء الحق سے جہانگیر کرامت تک، ضیاء الحق کو روحانی باپ بنا کے اور اس کے بعد ترقیوں کے منازل طے کرتے ہوئے کوٹھیاں جنرل ان کو دے کے سوار خان کو وہ دیکھتے ہوئے، اور پھر یہ آ کے جہانگیر کرامت صاحب جیسے ڈیسنٹ اور پالش جنرل سے زبردستی استعفیٰ لینے تک ہے. پھر کام چکیا گیا پٹھے پاسے. اور پھر جب آئے وحید کاکڑ صاحب اور جب انہوں نے سٹک پکڑ کے کہا کہ استعفیٰ دیں تو وہاں بہادری کا مظاہرہ کیا تھا میاں صاحب نے. دیکھیں جو بات ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، پہلے ان سے صدر سے لکھوائیں پھر لکھوں گا میں. دیکھیں بڑی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہ جی پہلے ان صدر سے لکھوائیں پھر میں لکھوں گا. اس کے بعد میں ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ تو انہوں نے کوئی سازش نہیں کی. کیا قیامت آ جاتی ہے اگر پرویز مشرف کا طیارہ پاکستان اتر جاتا؟ ایک جنرل پاک فوج کے سربراہ کو آپ نے فضا کے اندر ہائی جیک کر لیا، اور یہاں تک ہوا کہ پائلٹ کہہ رہا ہے کہ پیٹرول ختم ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے یہاں نہیں اترے گا، کو کہا انڈیا لینڈ کر جائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کہتا ہوں مشرف نے ماشاء اللہ لگایا، بالکل غلط لگایا. آئین توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کسی جرنل کو فضا کے اندر آپ اس طرح ہائی جیک کر لیں تو یہ چھوٹی سی سازش ہے؟ اس کا حساب نہیں بنتا. اس کا حساب اس لیے نہیں بنتا کہ میں بدقسمتی سے شاید مجھے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ دماغ کہہ رہا ہے کہ نہ کہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ کہوں. اچھا پھر کہہ دیں. میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جب ہم ریاست کے تقدس کی بات کرتے ہیں نا، ریاست کی عظمت اور عزت کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم توڑ دیں وہ ہاتھ 9 مئی والے جنہوں نے ریاست کو چیلنج دیا، لیکن یہ کم ہے. نو ڈاؤٹ یہ کم ہے کہ آپ ایک حاضر سروس چیف آف دا آرمی اسٹاف کو آپ اس کا جہاز کو کیا نام ہائی جیک کروا دیں. یہاں رک جائیں، مجھے اب باجوہ صاحب پہ آنے دیں. مطلب وہ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ جنرل باجوہ کا نام کیسے لے سکتے ہیں جن کو انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے سب کو اپنی پارٹی کو کہا کہ ایکسٹینشن ان کو دینی ہے، خود ایکسٹینشن بھی دی ان کو، ان کے ذریعے سے اب تو ساری باتیں اوپن ہیں، آؤٹ ان دی اوپن ہیں، باہر بھی گئے، فیسیلیٹیٹ ہوئے،
اس کے بعد بھی جو معاملات ہوئے, جنرل باجوہ ہیز بین ویری فرینڈلی ٹورڈز نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی, لیکن جب وہ آج نام لیتے ہیں تو اس میں جنرل فیض کے ساتھ انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام لے دیا, جنرل راحیل کا بھی نام لے دیے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عادتاً ایسا کرتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ بس اب یہی بیانیہ ہے جس کو لے کے کھڑے ہوں گے تو وہ جو ایک آخری ریلیف رہ گیا عوام سے جو ووٹ کی شکل میں چاہیے وہ تبھی ملے گا؟ میرا لیے یہ پارٹ آف بیانیہ ہے, کیونکہ مقابلہ جو سامنے بندہ ہے اس کا بیانیہ بڑا اسٹرانگ بنا ہوا ہے نا. ہمدردی کا ووٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے, بانی کے لیے, اور وہ نظام کے سامنے کھڑا ہے. تو میرا حال ہے جو پولیٹیکل, مجھے یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہ میں بھی اس نظام سے ایکویٹ کرنے کی کوشش ہے اس میں, مگر اس میں نا وہ کہیں لگتا ہے, وہ تو اڈیالہ جیل میں, مگر وہ یہ مجبوری ہے نا. میں نے تو کل بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ نظام کی مجبوری ہے نواز شریف کو لانا, ان کو یہ سارا کچھ کرنا. کیونکہ اصل میرا تو خیال ہے کہ نواز شریف کا اگر کوئی دوست اس دنیا میں ہے, اگر کسی نے اس کو سب سے زیادہ پولیٹیکلی بینیفٹ دیا, اس کا نام بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہے. اصل ہوا ہے جھوٹ ہوا ہے, یہ میرا کام نہیں. میں بتاؤں 9 مئی ایک ایسا تحفہ تھا کہ اس ریاست کو, اس نظام کو اس کی طرف. لیکن اب جنرلز کا ذکر کرنا, بار بار یہ کہنا, آگے پڑھ دیتی ہوں میں. چلیے وہ تھوڑا سا میں رانے کی بات سے تھوڑا سا آپ ضرور کریں, میں اس سے کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر حساب بنتا ہے نا تو خالی یہ حساب نواز شریف کا نہیں بنتا, پھر اس پورے نظام کا بنتا ہے. 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی, اس کا بھی کوئی حساب ہمیں دے. میں کوئی بحث نہیں کر رہا تم سے, میں ایک لارجر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو حساب تو بڑے زیادہ پڑے ہوئے ہیں نا. اگر آپ دیں تو 2018 کا سب سے نہیں, 2018 کا سب سے پہلے حساب بنتا ہے کہ وہ کون قوتیں تھیں جنہوں نے سسٹم کو بٹھا دیا, وہ کون قوتیں تھیں جو کہتی تھی کہ نواز شریف اس کے ساتھ یہ الیکشن بھی ہرے گا. بالکل اگر آپ دیکھیں نا پاکستان, تو پاکستان بالکل ایک پریڈکٹیبل سسٹم ہے. مثلا 1990 میں بے نظیر جاتی ہے, بچے کو پتا تھا نواز شریف پاور میں آ رہا ہے. 93 میں نواز شریف ذبح ہوا, بچے کو پتا بے نظیر حکومت میں آ رہی ہے. تو 2018 میں سب کو پتا تھا کہ تحریک انصاف آ رہی ہے, اب سب کو پتا نواز آ رہا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ایک بندے کے حساب سے آپ یہ پاکستان کو صاف ستھرا نہیں کر سکتے. 100% نواز شریف کا حساب ہونا چاہیے, 200% ہونا چاہیے, مگر آپ حساب پہ جائیں گے تو پھر سب کا حساب ہونا چاہیے. وہ تو نواز شریف جو حساب لے رہے ہیں, میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ آخر ان کو بیانیہ نہیں مل رہا نا. میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہے, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پہلے یہ کوشش کر چکے ہیں اور انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا تھا. دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. یہ میں میاں صاحب پہ نہیں کہہ رہا, وہ ذہین ہے تو وہ ہر دفعہ سروائیو کر جاتے ہیں نا, اور ہر دفعہ وہ نکل جاتے ہیں نیمے. تو میں تو وہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر عمران خان, وہ قاسم کے ابو جو ہیں, اگر وہ کسی بچے کے سینے پہ سائن کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ بھی کریں. اگر وہ چائے کے اندر روٹی ڈبو کے کھائیں گے تو ضروری ہے آپ نے بھی اسی کی نقل کرنی ہے. اگر وہ جناب علی کیا نام ہے کوئی اچھے ٹرینڈنگ کے لباس پہن کے تصویر بنائیں گے تو ضروری ہے آپ نے بھی لال سویٹر, لال مفلر, لال جوتے, لال شلوار پہن کے کھڑے ہونے. وہ ان کا فیشن سٹیٹمنٹ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ملک صاحب, جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی کیونکہ اس کا بیانیہ ایسا ہے تو یہ بھی اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ بیانیہ کیا نام ہے قاسم کے ابو سے پہلے ان کا تھا, اگر تو نقل کرنی ہے تو پھر نقل تو دیکھیں سائفر کیس میں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. آج ایک اور کانٹرڈکشن آ گئی, میں بتاؤں فرد جرم یہ بھی نہیں پتا چل رہا فرد جرم عائد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اتنی کنفیوژن ہے یہاں پہ. وہ نا سنتا سنگھ بنتا سنگھ نا جڑواں بھائی تھے, تو وہ دونوں پیپر دے رہے تھے, ایک آگے تھا ایک پیچھے. تو وہ نا اگلا والا اسے نقل کرا رہا تھا, وہ لکھ رہا تھا. تو جب پیپر چیک کرنے کی باری آئی تو سنتا سنگھ نے اپنے باپ کا نام جو لکھا تھا, بنتا سنگھ نے وہ نہیں لکھا ہوا تھا. تو اس نے بلا کے کہا تم تو باپ ایک ہے تو اس نے کیوں نام دوسرا لکھا ہے. کہنا جی لگے گا میں نقل کی تھی ہے تو میں نے نام بدل دیا. تو اتنی عقل بھی نہیں ہونی بندے میں چاہیے کہ وہ کام ہی بالکل الٹا کر دے. کم تھوڑا سا چیزوں کو ابھی تو آنا ہے, انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے, ایسی باتیں کریں گے تو کیا بنے گا. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک چھوٹی سی آپ سے نا واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں 2-3 دن سے PIC کے اندر کسی ایشو میں ہوں. ملک صاحب ذرا آپ بھی سنیے گا, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. جی کارڈیالوجی. اب اس کے بعد آپ کہے گا کہ سارانہ نے شام غریباں شروع کر دی ہے. میں اگر ماتم نہیں کروں تو کیا کروں, مجھے بتائیں. میں اگر پیٹوں نہ اپنے آپ کو تو کیا کروں. بہت اچھا, وہاں پہ خوبی ہے تمہاری, کرتے بہت اچھا.
نہیں میں اپنے آپ کو پیٹتا ہوں, بچ جائیں کسی دن آپ خود آپ بھی. تو میں زنیرہ صاحبہ وہاں پہ میں گیا ایک پیشنٹ کو دیکھنے, تو اس کو کارڈک اٹیک ہوا, دل دورہ پڑ گیا دل کا. اس کو ایک نا ویل چیئر کے اوپر بٹھا کے کہا گیا کہ یہ ڈرپ لگنی ہے. تو میں نے کہا کتنے گھنٹے لگنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 6 گھنٹے. میں کہا 6 گھنٹے یہ اسی پہ بیٹھے رہے گا جس کو دل کا دورہ پڑا ہے؟ کہتے ہاں. اچھا میں ابھی کچھ کہتا تو میرے اس کے ساتھ والے نے کہا کہ میں 3 دن سے اس ویل چیئر پہ بیٹھا ہوں. لعنت ایسے نظام کے اوپر کہ لاہور کے دل کے اندر ایک ہاسپٹل لاہور میں ہو رہا ہے جہاں پہ دل کے مریضوں کو آپ بیڈ پہ نہیں بٹھا سکتے, اور آپ کے کتوں کے علاج کے لیے باہر سے لوگ آ رہے ہیں. آپ کو چھینک آتی ہے تو جناب دنیا کے ہل کے رہ جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں جمہوریت, آپ کہتے ہیں آئین, آپ کہتے ہیں یہ ملک. کہ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ وہاں پہ لوگ اس پہ کرسیوں کے اوپر سارے 3 دن سے بیٹھے ہوئے. تو آپ کے دل لاہور کے اندر شرم نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ کہاں گئے وہ نظام؟ کہاں گئے؟ صرف آپ لوگوں کے لیے نظام ہے, عدالتیں صرف ان کے لیے ہیں, ساری فیسلٹیز ان کے لیے ہیں, جو وہاں پہ مر رہے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں. ساری بات یہی ہو رہی ہے کہ اتنا دوہرا معیار ہے, اور آئی ٹوٹلی ریلیٹ ٹو اٹ بیکاز شرم آتی ہے کہ مجھے کہ یار یہ ہم کس یہ ہم آئین لے کے پھر رہے ہیں. آئین تو کہتے ہیں سب کو تحفظ دو. انہوں نے اپنی پرسنل آرڈیل اصل میں شیئر کی ہے. ان کے بھائی جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, انہوں نے نہیں بتایا, میں بتا دیتی ہوں. جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے روز انالیسس کرتے ہیں اور اتنا ایکٹیویزم دکھاتے ہیں, کانسٹیٹیوشن, ڈیموکریسی, لوگوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیونکہ جرنلسٹ کا ایک انفلوئنس سمجھا جاتا ہے کہ جہاں جائیں گے کچھ نہ کچھ لوگ بات سن لیں گے آپ کی, کوئی فیشل ویلیو. اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس کا کوئی فیس نہیں ہے. ایک واقعہ میں سنانا چاہ رہا ہوں جی, وہ بڑا نہیں صرف ایک جملہ پہ کہہ دوں گا. میں اس میں شکریہ ادا کروں گا عامر میر صاحب کا, وزیر اطلاعات کا, کہ وہ وہاں خود پہنچ کے انہوں نے بہت بڑا پن کا مظاہرہ کیا. ایک عام سا ورکر, ہم تو چھوٹے سے سیاسی وہ صحافی ہیں نا یار, ہماری کیا حیثیت اوقات ہے. اچھا بٹ اسٹل اٹس اے گڈ جسچر. واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں صاحب وہاں پہنچ کے انہوں نے جو کیا, میں اچھا میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سنایا ذوالفقار علی بھٹو کا, کیونکہ اپنا آج غم منایا نا نواز شریف نے کہ مجھے اہلیہ سے نہیں ملنے دیا, مجھے یاد آ گیا اپنا ذوالفقار علی بھٹو جب قیدی تھے نا پھانسی کے, تو وہ ایک دن صبح اپنا نا منہ دھو رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو, تو سر پہ بھی ان کے جناب صابن لگا تھا, منہ پہ بھی صابن لگا تھا. میں کوٹ کر رہا ہوں, تو جناب جب وہ دھونے لگا نا, صابن صاف کرنے لگا, تو پیچھے سے جناب نلکا بند کر دیا گیا. تو ایسی چھوٹا سا واقعہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو جیل میں ہوا. میں کہ اگر سارا یہ جو آج کا منظر نامہ جو پیش کیا ہے حساب کا میاں نواز شریف نے, اور یہ سارا پڑھ لیں جس میں انہوں نے یہ اپنی پرسنل آرڈیل اپنے ساتھ جو ہوا کہ ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بیمار تھیں, ان سے ملنے نہیں دیا گیا, آخری دفعہ بات نہیں, اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو. لیکن کیا یہی سب کچھ مستقل بار بار نہیں ہو رہا؟ یہی کچھ ہو رہا ہے اور ہوئے جا رہا ہے, اور مستقل ہم وٹنس کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو وہ ہی دا پرائم منسٹر, ہی ول میک شیور کہ نیکسٹ ٹائم ویسا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ذات پہ یہ گزرا ہے, خود اسے پتہ ہے اس کا دکھ کیا ہوتا ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم آپ پھر اپنے کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے ساتھ ویسا ہی سب کچھ ہونے دیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں, اور وقت آنے پہ آپ کہہ دیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی. یہ بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اور بڑے شرمناک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور آج سائفر کیس کو لے کے ایک عجیب سی کنٹروورسی کریٹ ہوئی. جو رپورٹرز باہر آئے انہوں نے یہ کہا اور میڈیا پہ رپورٹ یہ کیا کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جو لائرز پی ٹی آئی کے باہر آئے انہوں نے کہا کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی. اینڈ ایز آف ناؤ مجھے نہیں معلوم اگر آپ کو کوئی کنفرمیشن آئی ہو یا آپ کو آئی ہو کہ اصل میں بات کون سی درست ہے. تو اس لیول پہ ایک تو ہماری کنفیوژن چل رہی ہے, تو آپ کی کیا رپورٹس ہیں؟ نہیں اس میں تو سمپل کوئی اتنی وہ نہیں ہے, جو عدالت ہے اس کو بھی ایک وہ ہینڈ آؤٹ جاری کرنا چاہیے, آرڈر ریلیز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے. نہیں لیکن ان دا فرسٹ پلیس وکیل کیوں کہیں گے کہ نہیں ہوئی, اور رپورٹرز کیوں رپورٹ کریں گے کہ ہوئی ہے؟ رپورٹرز کا تو کام ہے رپورٹ کرنا, جو انہیں رپورٹ دی جائے جو اندر دیکھیں گے وہی رپورٹ کریں گے نا. نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو دیکھیں گے وہ, یہ میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں. نہیں اب اس لیے سن رہی ہے کہ آپ ہیں ذرا
अंग्रेज टाइप सहाफ़ी, मैं पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं अंग्रेज टाइप मैंने कहा है, हमें देसी सहाफ़ी, तो हम कोई ज़रूरी नहीं है, आई एम सॉरी टू से ये लफ्ज़ ज़रा सख्त हो जाएगा, कि जैसा ये बेज़मीरा मुआशरा है वैसे बेज़मीरे हम हैं, सहाफ़ी को फरिश्ते नहीं है। नहीं, लेकिन रिपोर्टर की एक क्रेडिबिलिटी होती है। कौन सी क्रेडिबिलिटी, नहीं इस तरह कौन सी क्रेडिबिलिटी जब सहाफ़ी मंजन बेचने लग गया, चूरन बेचने लग गया। देखो एक कंट्रोल सिचुएशन है, आपको पहले तो दावत ही नहीं, देखे मीडिया तो तब है ना जब आपको फ्री एक्सेस हो, वो तो है ही नहीं है, कंट्रोल्ड है। वो तो कहते थे वो चेयरमैन की हिफाजत का मसला है, मुझे लगा प्रेस रिलीज की हिफाजत का मसला बन गया। असल में ये होता है अगर 5-6 बंदे उन्होंने जो नाम दिए हैं तो उनको जाकर उन्होंने चाहा कि कब के साथ एक कागज ही होगा, ये काका ये प्रेस रिलीज है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो प्रेस रिलीज दे देना, वो प्रेस रिलीज वो हो गया, वुकला ने काउंटर किया है। मैंने तो अपने प्रोड्यूसर से शॉर्ट शेयर किया है जिसमें जो बल्कि दोनों अपना खान साहब के और कुरैशी साहब के दोनों वुकला ने कहा कि नहीं लगी। तो मैं एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको चलते चलते खबर भी दे दूँ कि नैब ने ना अपना गिरफ्तारी डाल दी है बानी चेयरमैन की, और साथ उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, हो सकता है कल परसों वो अदालत से जिस्मानी रिमांड भी लेंगे। तो चेयरमैन के लिए कोई एक केस नहीं जो हम बार बार बातें करते हैं ना, आप एक से बचेंगे 2 आ रहे हैं, तो आज इनकी को टेक्निकली गिरफ्तारी भी हुई। साइफर में ना दरमियानी रास्ता कोई नहीं है, कितनी सजा हो सकती है? 7 से शुरू होके उम्र कैद और उम्र कैद से फांसी, ये 3 हैं सजाएं, इसके दरमियानी कोई रास्ता नहीं है। तो इस केस को इतना इजी हमें नहीं लेना चाहिए जितना हम तो बिल्कुल इजी नहीं ले रहे, लेकिन जो हालात से मुराद ये कि हम शायद आम आदमी इस केस के जो मुज़मरात हैं उसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन इस केस में 7 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा फांसी होती है। आज की जरा में ये बात हुई है कि वो जो उन्होंने लहराया था साइफर, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, और जो बानी पीटीआई ने कमेंट्स दिए हैं आज भी वो वही हैं जो पिछली हेयरिंग पे दिए थे। इसका मतलब है वो अपने बयानिए पे उसी तरह खड़े हैं, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल एक और इम्पोर्टेंट खबर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त ट्रायल का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। 5-1 की मेजॉरिटी से ये फैसला आया है। इसी केस की बात हो रही थी जिसमें जस्टिस तारिक ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, इसको क्लैरिटी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमें मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ी थी, APS का वाक़या हुआ था, सफाक दहशतगर्दों ने बच्चों को मारा था, सारी कौम एग्रीड थी, सारी लीडरशिप ने मिलकर फैसला किया था कि ऐसे दहशतगर्दों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स करेंगी, और उसके बाद एक दफ़ा इनको दोबारा एक्सटेंशन भी दी गई थी इन कोर्ट्स को। लेकिन अब बात हो रही है सिविलियंस की, सिविलियंस का ट्रायल इन द मिलिट्री कोर्ट। तो मुझे यूँ लगता है कि जो फैसला दहशतगर्दों के लिए किया गया था उस वक्त, पर्टिकुलरली उन हालात के तहत, अब उसकी जद में सिविलियंस भी आ रहे हैं। बहरहाल अदालतों को मेरे ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग एज अ डेमोक्रेट काजी फायज ईसा के नाक तले इस तरह का फैसला आना, लोग काफ़ी इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। देखिए लॉ सारा जो है ना उसकी बुनियाद कॉमन सेंस है, मेरी समझ से बाहर है। मैं कोई फौजी अदालतों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे जो महकमे हैं, हमारे हुक्मरान हुकूमतें, ये कोई निगरान अकेले नहीं, सारे बड़े दीदा दिलेरी से कहते हैं कि जनाब देखें ना तो फौरी इंसाफ होगा और मुलजम बच जाएगा। यानी कि मैं नहीं कह रहा कि आप टेररिस्ट को छोड़ दें, ये आर्गूमेंट क्या है यार, ये कॉमन सेंस की इंसल्ट है। और सिविल अदालतें पहले दहशतगर्दों को छोड़ती भी रही हैं, नहीं वो ये होता रहा। देखिए जुनैरा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप निजाम ठीक ना करें, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा आर्गूमेंट तो बड़ा बच्चे वाला है कि इस बंदे ने मेरे मुल्क की बेइज्जती की है, जिस मुल्क ने मेरे किसी फौजी की बेइज्जती की है, जिसने टेररिस्ट, उसको 100 फांसियां दो, मगर ये मेरा निजाम दे। मेरी सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि आज ये फैसला करती कि जनाब हमारी अदालतों में ये फ्लॉज है एंड वी आर सॉरी, इस निज़ाम में जो गैप्स हैं हम उसको बंद करते हैं। ये पॉलिटिशियन का भी काम है, हुकूमत का भी काम है। हमने फौज पे और जिम्मेदारी डाल दी कि जनाब चले आप ये भी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इट इज नथिंग अगेंस्ट, ये गलत फैसला है, ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ फैसला है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट जिसका काम है आइन की तशरीह करना, उसको आइन को मुझे नहीं लगता कि कोई एक दफ़ा भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो बड़ा क्लैरिटी के साथ मामला कई दफ़ा डिस्कस हो चुका है और इस पे काजी फायजी साहब बड़ी पोजीशन ले चुके हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर ये 5-5 से एक तो ये टाई होगा, एक तो उन एक जज साहिबा को सलाम
जिन्होंने इसको बीच में वीटो किया, मैं कहूँगी क्या नाम है उनका? मुसरत हिलाली आई थिंक। बहरहाल दहशतगर्दों की तरह सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये बात तय है। इससे मुझे एक दफ़ा फिर कॉन्स्पिरेसी थेरीज क्योंकि बहुत ज़्यादा आज इकट्ठी हो गई हैं, तो मुझे नेक्स्ट स्टोरी मेरे जहन में आ गई फ़ौरन के मौलाना फजलुर रहमान ने डिमांड कर दिया, क्योंकि ये दहशतगर्दी की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने जो बात की है कि केपी में बहुत सारे अफ़गान वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और ये उन्होंने किस बेस पे कहा है, इसको उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेट करें। बेस ये है कि आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया है, और वो इंटरव्यू वैसे पढ़ने से और देखने से और सुनने से ताल्लुक़ रखता है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं है। और उसमें मज़हका खेस बात ये वाहिद बाप है जो मुस्तकिल अपने बेटे को अंडरमाइन कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। कभी कहते हैं वो अहल नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, अब कहते हैं शायद मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ अगर पीपल्स पार्टी जीते। ये क्या चाहते हैं? वो अक्सर ना वैगनों के पीछे लिखा होता है चल नहीं चल इशारते मेरा है, ठीक है ना। तो अक्सर बसों के पीछे भी लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो कहता है कि जो मेरा महबूब है ना, वो मैं किसी को नहीं बांटूंगा। अच्छा, और इक्तिदार से महबूब कोई चीज नहीं है, कुर्सी है। हाँ। अच्छा। और बदकिस्मती ये है कि जो लोग जुनैरा साहिबा खुद से चल के इतने 4 कदम नहीं जा सकते ना, वो कहते हैं हमने मुल्क चलाना है। और पाकिस्तान की ज़रा मज़ीद वो मुलायजा फरमाइए ज़रा कि पाकिस्तान की क़यादत देखें। मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, इसहाक डार साहब बीमार हैं। एक बीमार क़यादत वो एक मुल्क को तवाना करने निकली हुई, वो पहला तुसी अपना तो इलाज करा लो। लेकिन आप उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए। उन्होंने कहा है मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, मैंने 11 साल पहले एक रेफरेंस भेजा था जो अब जाके लगा है, मैंने पूरी पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए, मैं ही था जिसने तहरीक अदम एतमाद के दिनों में आधी मुद्दत पेशकश कर दी थी कि आप ले लें, आप बन जाएं प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं बनता, यानी इतने फराख दिल थे उस वक्त वो। उसके बाद वो कह रही मेरी वजह से ही तो सारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई थी। नाउ दीज आर ऑल कन्फेशंस। इनको कहते हुए ये समझ नहीं आ रही, ये कन्फेस कर रहे हैं कि वो जो सिंध हाउस में जो कुछ हुआ था और जो वीडियोस बनी थी उनके गिलानी साहब के बेटे की, वो सब ठीक थी। वो कह रहे हैं मैंने किया। अच्छा, वो जो कहते हैं ना, कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ बहुत बड़ा, तो एक इन जैसे साइंसदान था, उसने ना एक मक्खी पकड़ के उसके दोनों पर तोड़ के उसे कहा उड़ जा, तो कहाँ उड़ना था? कहते इससे साबित हुआ कि मक्खी जो है ना पर तोड़ दो तो सुनती नहीं है। मेरे पास टाइम कम है, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? नहीं, बड़ा सिंपल सा कमेंट है। मुझे लगा कि उनको ये लगा कि वो नवाज शरीफ बाजी ले गया, और बाजी क्या ले गया कि ताकतवर को ये बनाने। इसमें ना ये मीडिया के लिए मैसेज है, ना ये वोटर के लिए। एक साबित होगी जो मेरा मुस्तकिल आर्गूमेंट है। नहीं, मैं बात करने लगूँ ना, मुस्तकिल मेरा आर्गूमेंट है कि ये निज़ाम में वोटर नहीं करता, जिसको आप और तरह समझते हो। इन दोनों ने किया क्या है? बाप ने ये कहा है कि ये अफानियों को जो वोट बनाया है वो बानी पीटीआई ने बनाया, क्योंकि ताकतवर ये पसंद करते हैं। बेटे ने एक दिन पहले वजीर दाखिला के साथ बैठ के कहा कि इस मुल्क में सारा टेररिज्म बानी पीटीआई ने कहा। ये आपके लिए मैसेज नहीं है, इस पे ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ये वोटर के लिए नहीं, ये सियासत नहीं, ये मैसेज उनके लिए है कि यार थोड़ा सा जब जो नवाशी को खिला पिला रहे हो कि साढ़े भी ख्याल करो। अब इससे ज्यादा बात नहीं मैं कर सकता। इससे ज्यादा बात होनी चाहिए और हम कल करेंगे। जाते जाते आपके साथ एक खबर कर लूं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने तकरीबन 372 बिलियन रुपए के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव किए हैं। एक्नेक ने उसे अप्रूव किया है, जो इस फिस्कल ईयर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा नहीं थे और ना उनके लिए बजट एलोकेशन हुई भी थी। ये सब कुछ वायलेशन है ऑफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट। ये एक तो प्रोरोगेटिव नहीं है निगरान गवर्नमेंट का, नंबर 1। नंबर 2, इस फिस्कल ईयर में वो डेवलपमेंट प्लान्स आते ही नहीं हैं, फिर भी अप्रूव किए जा रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब IMF का टेक्निकल मिशन जो है वो पाकिस्तान के बजट को रिव्यू कर रहा है और हमारी जो पिछले 2 उन्होंने ट्रांश हमें दी हैं उनको भी रिव्यू कर रहा है। लेट्स सी वेयर इट गोज। आई विल सी यू टुमारो।